إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول معظم رسول مکرم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ذات اطہر اور ذات مقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لاتعداد درود اور سلام قرآن حکیم دے 30 پارے نے بہت مختصر تھوڑے احساسات مد نظر رکھدیا ہویا بہت ہی تھوڑے وقت میں چند ایک باتاں جو میرے اور تھوڑے واسطے مفید نے میں وہ کرنا چاہنا. دیکھیے قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے 6666 آیتاں نے. جس وقت قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو کئی مقامات تے لفظ دین نظر آؤں ہے. دال یا اور نون 3 حروف دا مجموعہ ہے. دال یا اور نون جدو 3 حروف اکٹھے ہوں ایک لفظ بنتا ہے دین. بوقت تلاوت قرآن دا قاری جس وقت قرآن کریم دی تلاوت کرے تو کئی مقامات ایسے نے وہ نظرہ دے سامنے لفظ دین ہوتا ہے. دین دا معنی ہے خیر خواہی. رسول عربی نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کوئی شخص پوری دنیا میں اپنی جان دا اینا خیر خواہ نہیں جنہ یہ دین اس انسان کا خیر خواہ ہے. پھر اس دین کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر اس دین اسلام نو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت بخشی کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین.
دین اسلام ہی میرا پسندیدہ دین ہے، یہ مقابل کوئی ایسا دین نہیں کہ جنہوں دین کیا جا سکے۔ تو سب تو پسندیدہ، سب تو زیادہ قابل عزت، قابل قدر، قابل تعظیم اور قابل تکریم دین ہے۔ اس دین اسلام نے قرآن حکیم دے اندر جس طرح اللہ دی اطاعت نو لازم ٹھہرایا ہے، بین ہی دین اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت نو بھی لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دی اطاعت، قرآن کریم دے مطالعہ نال یہ بات ذہن وچ آؤندی ہے کہ دو اطاعت ہیں، اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت۔ حالانکہ اطاعت صرف اور صرف اللہ دی ہے، رسول دی اطاعت اس واسطے لازم ٹھہرائی کہ رسول وحی الہی دا ترجمان ہے، آپ اللہ دے پیغام رسان ہیں، آپ اس امانت دے امین نے جیڑی امانت رب ذوالجلال نے آسمان تو نازل فرمائی۔ تو اس واسطے آپ اس وحی الہی دے ترجمان نے جو آسمان تو قرآن اترد ہے، لوگوں نے ذہن نشین آپ نے کروایا مکی زندگی اور مدنی زندگی میں۔ اس واسطے یہ الفاظ دو نے، اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت، الفاظ دو نے لیکن معنی ایک ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ رب ہے، یہ مربوب ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ ساری دنیا دا الہ ہے، یہ ساری دنیا دا رہنما ہے۔ ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دونوں دی ایک ہے۔ یہ شروع میں آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اس جگہ تے دو اطاعتاں دا ذکر کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول دی اطاعت، ولا تبطلوا اعمالکم، ادا الٹ کر کے اپنے اعمال برباد نہ کر لیں۔ اس آیت دی دوسری آیت نے تفسیر کی ہے اس طرح، میں یطع رسولا، تاکہ ذہن قبول کر لے کہ میں یطع رسولا فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کی ہے نا، دراصل وہ اللہ دی اطاعت، آپ لوگاں تک پہنچان والے نے پیا رب دا حکم ہے، لیکن وہ دے چ کمی زیادتی، وعدہ گھاٹا نہ، یہ مجاز نہیں، وحی الہی نو آپ نے نازل کیتا گیا ہے اور پھر آپ دی زبان نالوں دی وضاحت کیتی گئی ہے۔ دیکھو آیا جبریل، اس آقا اقرا
پڑھو.